للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا موضوع خطبہ جمعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اولاد عطا فرمانے والا ہے، اللہ ہی لڑکیاں عطا فرمانے والا، اللہ ہی بیٹے عطا فرمانے والا، اور اللہ ہی ہے جو کسی کو بھانج بنا دے، اللہ ہی ہے جو کسی کو فقط لڑکیاں ہی لڑکیاں عطا فرما دے، اور اللہ ہی ہے کہ جو جس کو صرف لڑکے عطا فرما دے، اللہ ہی ہے کہ جو جس کو چاہے بیٹیاں اور بیٹے ملا ملا کر کے عطا فرما دے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے اس جاہلیت کے معاشرے میں کہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بجائے مردوں سے اولاد مانگتے ہیں۔ لوگ اللہ حی قیوم سے بے اعتبار ہو کر مردوں سے اور بتوں سے اور مورتیوں سے امیدیں لگا بیٹھتے ہیں۔ ایسے بیوقوف لوگ بھی ہیں کہ جو انسان ہو کر انسانیت کے نام پر کلنک ہیں، اللہ حی قیوم کو چھوڑ کر مردوں سے اولاد مانگنے والے۔ اگر ہم اللہ کا قرآن پڑھیں اور اللہ کا قرآن سنیں تو ہماری زندگیوں میں اور معاشرے میں تمام کی تمام جہالتوں کا رد ہو جائے اور ان کا ازالہ ہو جائے اور ان کی اصلاح ہو جائے۔ میں یہ نہیں کہتا، بات کرتے ہوئے میرے دماغ میں یہ الفاظ آئے مگر زبان پر الفاظ مختلف ہوئے۔ دماغ میں یہ آیا کہ اللہ کا قرآن اگر ہم پڑھیں اور اللہ کا قرآن سمجھیں اور سنیں تو ہماری زندگیوں میں یا معاشرے میں بہت ساری جہالتوں کا ازالہ ہو جائے، نہ بلکہ اللہ کا قرآن پڑھیں سمجھیں اور اگر ہم سنیں ہماری زندگیوں میں اور معاشرے میں موجود تمام کے تمام جہالتوں کا ازالہ ہو جائے اور اس جہالت کی بجائے علم اور روشنی پھیل جائے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بستی والوں کے پاس غار حرا سے اللہ کا قرآن لے کر آئے، وہ عرب کا جاہلیت کا معاشرہ
جو جاہلیتوں سے بھرا پڑا تھا، جو اللہ کے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن سناتے گئے اور سننے والے سنتے گئے، اس معاشرے سے اور ان لوگوں کی زندگیوں سے جہالتوں کا ازالہ ہوتا گیا، جہالتیں ختم ہوتی گئیں اور علم و عرفان عام ہوتا گیا۔ وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے، وہ لوگ شراب اور زنا کے دل دادا تھے، وہ لوگ صدیوں اور نسل در نسل لڑائی جھگڑوں میں اور قتل و غارت گری کے اندر مبتلا ہو جاتے۔ ہاں جی، اللہ اکبر، اسلام آیا تو بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا یہ ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس کے مقابلے میں اسلام نے یہ دماغ دیا اور یہ ذہن دیا کہ بیٹیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، چھوٹی موٹی نعمت نہیں ہے، بیٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ لوگ جب ان کے ہاں بیٹیوں کی پیدائش ہو جاتی تو قرآن مجید فرقان حمید سورۃ النحل میں ہے، جب کسی کو بتایا جاتا کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا منہ کالا سیاہ ہو جاتا۔ اولاد دینے والا، بیٹیاں دینے والا، بیٹے دینے والا، ہاں جی، اور ملا کر کے عطا فرمانے والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا قادر مطلق ہے، اتنا اللہ علیم قدیر ہے، اللہ جب چاہتا ہے تو بوڑھے کو بھی اور بوڑھی کو بھی اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ ہاں جی، اللہ جب چاہتا ہے تو ایسے شخص کی بیوی کو بھی، ہاں جی، اس کی گود بھی آباد کر دیتا ہے جو بوڑھا ہے اور بڑھاپا اتنا ہے کہ سر اور داڑھی کا کوئی بال ایسا نہیں ہے کہ جو سفید نہ ہو۔ ہاں جی، یعنی بالکل پکی عمر کا بوڑھا آدمی اللہ چاہتا ہے تو اسے بھی اولاد عطا کر دیتا ہے، اور جب اللہ نہیں چاہتا، اللہ اللہ، جب اللہ نہیں چاہتا تو بندہ بھی جوان ہے، بڈھی بھی جوان ہے، اور کوئی میڈیکل اور سائنسی ایشو بھی نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب نہیں چاہتا تو اولاد نہیں ہوتی۔ تو قرآن مجید ہمیں یہ بتائے گا کہ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ ہر ایک چیز پر اس اللہ علیم اور قدیر کا قبضہ ہے اور وہی قدرت رکھنے والا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید، للہ ملک السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، یعنی کہ آسمانوں کا بادشاہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور زمینوں کا بادشاہ بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو جب آسمانوں میں بادشاہی اللہ کی اور ان زمینوں میں بادشاہی اللہ کی، تو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک کون ہوا؟ کوئی مرا ہوا مردہ، ہاں جی، یا کوئی بابا، یا کوئی درخت، یا کوئی ٹالی، یا کوئی ٹبا؟ جب اللہ ہی آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، اور وہ ایسا بادشاہ ہے کہ ازل سے ہے اور ہمیشہ تک ہے، اور اس کی بادشاہی کو کوئی زوال بھی نہیں ہے، تو زمین و آسمان کے تمام خزانوں کا مالک کون ہے؟ وہ بھی اللہ وحدہ لا شریک۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ ہاں جی، اللہ ہی کا، یعنی یہ کلمہ حصر ہے، فقط اللہ ہی بادشاہ ہے۔ اب ہمیں بہت سارے بادشاہ نظر آتے ہیں تو یہ صرف ایک تھوڑی دیر کا ڈرامہ ہے۔ آج بادشاہ ہے اور آج یہ تخت پر برجمان ہے، کل یہ تختہ دار پر ہوگا،
دنیا میں ہمارے سامنے سینکڑوں ہزاروں مثالیں ہیں کہ آج ایک ماضی تھا، ماضی میں گزرا ہوا کل یہ تخت و تاج کا مالک ہے، اور پھر ہمیں آسمان اور زمین میں یہ نظارہ دیکھنے کو ملا کہ وہ جو تخت و تاج کا مالک تھا اسے پھانسی کے تختے پر کھڑا کیا گیا اور سولی لگا دی۔ تو اللہ ہی وہ بادشاہ ہے جو حقیقی بادشاہ ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اللہ ایسا بادشاہ ہے کہ پیدائش کا اور تخلیق کا مالک بھی اللہ ہے، اور وہ کتنا عظیم خالق ہے۔ وہ چاہتا ہے تو ایک ہلکے سے بیج سے اللہ بہت بڑا درخت پیدا کر دیتا ہے، اور اس بیج میں اللہ اس درخت میں پھر ہزاروں سینکڑوں بیج پیدا کر دیتا ہے۔ وہ اللہ ایسا عظیم تخلیق کرنے والا خالق اور بادشاہ ہے کہ ایک بظاہراً مردہ اور حقیر سے پانی کے قطرے سے اللہ حضرت انسان کو، جانوروں جانداروں کو جنم عطا فرما دیتا ہے کہ جس حقیر سے قطرے میں بظاہراً دیکھنے والی آنکھ کو زندگی کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اللہ چاہے تو اس قطرے سے مرد پیدا کر دے، سبحان اللہ۔ اللہ چاہے تو اس قطرے سے بچی لڑکی پیدا کر دے۔ اللہ چاہے تو اس قطرے سے شیمیل پیدا کر دے۔ کوئی ہے جو اللہ کے کارخانہ قدرت میں انگشت بازی کرے؟ وہ اللہ عظیم خالق ہے، اور وہ اس کی مرضی پر ہے، وہ جو چاہے پیدا کر دے۔ نر پیدا کرے یا مادہ پیدا کرے، ہیجڑا پیدا کرے یا پیدا کیے ہوئے کو ماں کے پیٹ میں یا مرغی کے انڈے کے اندر ہی اللہ موت عطا کر دے۔ اللہ ہی ہے۔ کتنے ہی مرغی کے انڈے ہیں جو گندے ہو جاتے ہیں، کتنے ہی وہ بچے ہیں جو انڈے میں ہی مر جاتے ہیں، کتنے ہی وہ بچے ہیں جو ماں کے پیٹ میں مر جاتے ہیں، کتنے ہی ہیں جو پیدا ہو کر مر جاتے ہیں، وہ کتنے ہی ہیں جو جوانی میں مر جاتے ہیں، اور کتنے ہی ہیں جو بڑی عمر کے بڑھاپے میں جا کر مرتے ہیں۔ یخلق ما یشاء، وہ اللہ ہی پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اب اگر اللہ نہ چاہے پوری دنیا زور لگا لے، اللہ نہ چاہے پوری دنیا زور لگا دے، بندہ کتنی خدمت کرتا ہے، بندہ کتنی آؤ بھگت کرتا ہے، بندہ کتنی جو ہے وہ کاریگری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہم نے اپنی مرغی تلے 15 انڈے رکھے، 15 کے 15 گندے ہو گئے۔ اللہ ہی ہے اور اس کی مرضی پر ہے۔ اللہ ہی ہے جو 15 کے 15 انڈوں سے چوزے پیدا کر دے۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کر دیتا ہے۔ جی بیٹیاں عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور وہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کر دیتا ہے۔ جاہلیت کے معاشرے میں کیا ہوتا تھا؟ بیٹی پیدا ہو جائے تو بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور آج کے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ آج افسوس کلمہ پڑھنے والا یہ بے وقوف جاہل مسلمان ہے۔ اللہ بیٹی عطا کر دے یا بیٹیوں پر بیٹیاں عطا کر دے، یہ کیا کرتا ہے؟ بیوی کو جان سے تو نہیں مارتا مگر طلاق دے دیتا ہے کہ یہ منحوس فقط بیٹیاں ہی پیدا کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جبکہ بیٹی یا بیٹا اولاد عطا کرنے والا کون؟ اللہ ہی ہے۔
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، تو اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے اور وہ غم و غصے سے بھرا ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتے، بیٹی پیدا ہوئی تو بیٹی کو مار ڈالا۔ آج کے معاشرے میں کہیں کہیں داؤ چل جائے تو بیوی کو مار دیتے ہیں، ورنہ طلاق دینا تو آسان سی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور وہ اللہ جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک اور درست ہے، نہ بڑی عمر کے بڑھاپے کا معاملہ ہے، نہ نامردی کا معاملہ ہے، نہ کوئی میڈیکلی ایشو ہے۔ اللہ نے نہیں چاہا کہ اولاد نہیں ہونی تو نہیں ہونی۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور وہ اللہ جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ ہی جاننے والا ہے کہ کس کو اولاد دینی ہے اور کس کو نہیں دینی، اور وہ اللہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کے یہاں قادر اور قدیر ہونے کا کیا مطلب؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قادر اور قدیر ہونے کا یہاں مطلب یہ ہے، اللہ چاہے تو جوان کو بے اولاد بنا دے، اولاد سے محروم کر دے۔ اللہ چاہے تو فقط بیٹیاں دے، بیٹے دے، ملا جلا کر کے دے، یا سرے سے اولاد سے محروم کر دے۔ اللہ کے قادر اور قدیر ہونے کا مطلب یہ ہے، اللہ چاہے تو بوڑھے اور بوڑھے کو بھی اولاد عطا کر دے، اللہ چاہے تو بانجھ عورت کو بھی اولاد عطا کر دے، اور اس کی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں، بڑی عمر میں جا کر جناب حضرت اسماعیل عطا فرمائے، اور اسماعیل کے بعد اللہ نے ابراہیم کو جناب اسحاق عطا فرما دیا، اور پھر اللہ نے اسحاق کو یعقوب بیٹا بھی عطا فرما دیا۔ یعنی جب اللہ اولاد دینے پر آیا، بوڑھے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل اور اسحاق بیٹا بھی عطا فرما دیا، اور ساتھ میں اللہ نے پوتے پوترے کی بھی خوشخبری عطا فرما دی۔ اسی طرح اللہ قادر اور قدیر ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ چاہے تو جناب زکریا علیہ السلام کو اولاد عطا فرما دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں تھے، بڑی عمر میں بوڑھے ہو چکے، بال بالکل سفید دودھ کی طرح ہو چکے۔ اب خاوند بوڑھا ہے تو بیوی بھی بوڑھی ہوگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی بھی بڑھاپے میں بوڑھی ہو چکی اور بانجھ ہو چکی ہے، لیکن جب زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو اولاد کے لیے پکارا کہ اللہ تو مجھے بھی اولاد عطا کر، بھلے میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، اذ نادى ربه نداء خفيا، اذ نادى ربه نداء خفيا، حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو چھپی ہوئی آواز کے ساتھ پکارا، نہایت آہستگی کے ساتھ۔ سرگوشیوں میں جناب زکریا علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکار لگائی کہ اللہ تو مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ اب جناب زکریا نے کب اور کیسے اللہ سے اولاد مانگی؟ حضرت زکریا علیہ السلام بیوی مریم علیہ السلام کے کفیل تھے، ان کی کفالت، دیکھ بھال، پال پرورش کی ذمہ داری حضرت زکریا کے پاس تھی، اور جناب زکریا علیہ السلام جب بھی حضرت مریم کے پاس جاتے تو دیکھتے کہ بے موقع اور بے موسم، عجیب و غریب
خوبصورت اور میٹھے میٹھے پھل بی بی مریم کے پاس موجود ہیں۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی جناب زکریا مریم کے پاس عبادت خانے میں داخل ہوتا، وجد عندہا رزقا، تو جناب زکریا مریم کے پاس کوئی نہ کوئی کھانے پینے کی چیز دیکھتا۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، جناب زکریا نے کہا اے مریم یہ پھل فروٹ بے موسمی پھل و فروٹ تیرے لیے کہاں سے ہیں؟ یعنی بند کمرہ ہے، میرے علاوہ کوئی کفیل نہیں ہے، تو پاک دامن ہے، کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ پھل اور فروٹ کہاں سے آئے؟ بی بی مریم نے جواب دیا قالت ہوا من عند اللہ، بند کمرے میں بے موسم پھل اور فروٹ اللہ کی جناب سے ہیں۔ تو جناب زکریا نے کیا دیکھا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، جناب زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا فرمائی، قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے پروردگار مجھے بھی اپنی جناب سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعا کو بہت زیادہ سننے والا ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ اولاد کس سے مانگنی ہے، پکارنا کس کو ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ جاہل مسلمان قبروں پر، مزاروں پر، درباروں پر مردوں کے پاس جاتا ہے اور مردوں سے جا کر کے دعا کرتا ہے، مردوں سے اولاد مانگتا ہے۔ اللہ اولاد دینے والا اور دنیا کی ہر چیز عطا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اقول قولی ھذا